چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اپنی عادت بنا لیں. قرآن پاک کی تلاوت کو ہم اپنی عادت کیسے بنا لیں کہ بہت زیادہ پڑھیں, بہت زیادہ اس کو پڑھیں. اگر 3 چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں جن کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے, جن کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 3. میں بھی بول رہا ہوں, آپ بھی بول دیتا, ٹھیک ہے, برابر ہے, میں بھی بول دیتا ہوں, آپ بھی بول دیتا, ٹھیک ہے نا. تو 3 چیزیں ہیں جن کو دیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. پہلی چیز ماں باپ. کیا؟ ماں باپ. واپس مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. کس کا؟ حج اور عمرے کا. اور وہ بھی مقبول. ایک آدمی 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کر کے آ گیا لیکن قبول نہیں ہوا, غیر مقبول ہے, کوئی بات نہیں. ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ دل میں ایک دفعہ سے دیکھو, دوسری دفعہ دیکھو تو نہیں ملے گا ثواب. نہیں, 1000 مرتبہ دیکھو گے نا ماں باپ کو محبت کی نظر سے تو 1000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا مقبول. پر ایک بات نہیں ہے, جیسے تو خرچ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں لگی نہ پھٹی اور رنگ بھی چوکا گیا, خرچہ بھی نہیں لگا, ابھی شادی نہیں بنایا, ٹکٹ بھی نہیں لیا, پیسے بھی جمع نہیں کیے, بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر بڑا کر دے کے پھر دیکھتے ہیں, پھر میرا دکھا پھر دیکھتے ہیں, پھر ہمارے گھر بیٹھے ہیں پھر دیکھتے ہیں, پھر ادھر پاؤ دیکھ رہے, پھر ادھر پاؤ دیکھ رہے, چھپ رہے ہیں حج اور عمرے. کیا چھپ رہے ہیں؟ حج اور عمرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اس میں. اور وہی مقبول حج اور عمرہ. تو ایک کون ہے جس کو لے کر ثواب ملتا ہے؟ والدین. دین نہیں تو ایک ہی اگر ہے تو والدین والا ہے, لیکن یہ چلے گئے تو یہ نیکی کا دروازہ اب بند ہو گیا. دوسرا کعبۃ اللہ. کیا؟ کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ طواف کر کے تھک گئے ہو, اب بیٹھے ہوئے ہو حرام مسجد حرام کے برآمدے میں بیٹھ گئے ہو, سامنے سے نظر آ رہا کعبۃ اللہ, دیکھ رہے بس دیکھے چلے جائیں. فرمایا اس دیکھنے پر اس کو دیکھ لیجیے. اور تیسرا ہے قرآن. تیسرا کیا ہے؟ قرآن. قرآن نہیں پڑھے ہوئے اس کو دیکھو تب بھی کیا ہے؟ ثواب ہے, دیکھنے کا ثواب ہے. تو ایک بزرگ ہے, انہوں نے قرآن کا کتاب کی, اس نے قرآن کا واقعہ لکھا ہے, قرآن سے محبت کا واقعہ, کہ ایک گاؤں اس کے سارے لوگ نام میں مسلمان مالی کو شادا جاتا نہیں. جب کوئی مر جاتا تو اس کو 4 کر رکھ کر روڈ پر لے آتے. کوئی آدمی گزر رہا تھا کہ اس کو کہتے تھے بھائی جس کو غسل دے کر کپڑا پہنا دو, ہمارا جنازہ تھا تو ہمیں آتا نہیں. لوگ پڑھا دیتے ایسا جاتے گاؤں میڈیا میں. پہلے سے تھے گاؤں بڑے بڑے گاؤں قصبے یہاں. تو ایک دفعہ ایک پولیس والا جا رہا تھا اس گاؤں کے پاس سے, تو لوگوں نے روک لیا کہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے, آپ پڑھے لکھے ہو, اس کو غسل بھی دے دو, کپڑا بھی پہنا دو, اس کا جنازہ بھی پڑھ دو, دفن بھی کروا دو. انہوں نے کہا چلو ساری زندگی رشوت کھائیے, ایک راستہ جاتے راہ چلتے ایک نیکی راستے آ گئے, چل یہ بھی کر لیتے. اب اس نے اس ملک کو دیا غسل, پھر پہنایا کپڑا, پھر پڑھی جنازہ, پھر کیا دفن کر کے یہ اپنے گھر کو چل گیا. جب گھر پہنچا اس نے اپنی ڈریس اتار کر رکھی, تو ڈریس کی جیب میں سرکاری کاغذات تھے. اس نے جو ہاتھ ڈالا تو وہ کاغذات نہیں, یہ کاغذات کہاں گئے؟
جگہ پر غسل دے رہا تھا، تبھی میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا کہ جنازہ پڑھاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ دفن کرتے وقت قبر میں گر گئے. اگر یہ کام مجھے ہاتھ نہیں آئے تو میری نوکری اگر سرکاری کام ہے. فوراً رات اس گاؤں گیا، گاؤں والا بلایا، میں نے کہا بھائی خبر بول. وہ سے لڑنے لگی بس آئے تو نے ابھی تو دفن کیا ہے خبر یار میرے کام ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے، میں نے نیکی کی تھی اب مجھے نیکی کرے پڑ رہی. بڑے بڑے لڑکے انہوں نے کہا چلو کھولو خبر کھولو. بیچارے نکال خبر بڑے سے کام نکالے. خبر جب کھولی گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ میت پوری کی پوری پھولوں کے اندر پھولوں کی پتیوں میں ڈھکی ہوئی ہے. کس کی پتیوں میں؟ کہا کہ ایک پتی کو میں نے اٹھایا اور یہ مسئلہ اور میں نے اس کو کہا کہ دنیا کی کوئی بھی عطر ایسی نہیں تھی کہ جس میں ایسی خوشبو ہو جیسی خوشبو کی پتیوں نے تھی. میں حیران جس گاؤں کے لوگوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، غسل دینا نہیں آتا، قبر دینا نہیں آتا، اس میں ایسا کون سا اللہ کا ایک بندہ آتا ہے جس کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تو بھائی دو خبر یہ کیا کرتا تھا؟ کہ بکریوں کا چرواہا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، روزہ روزہ رکھتا تھا کہ نہیں، اور بھائی کچھ بھی نہیں، میں بکریاں چراتا. اس نے کہا میں اس کی بیوی سے کوئی جواب بیوہ سے پوچھنے لگا کہ آگے آپ بتاؤ مجھے آپ کا شوہر کیا نیکی کرتا تھا؟ اس نے کہا نیکی چلی تو کوئی نہیں کرتا تھا. چلو آپ مجھے بتاؤ کہ روٹین میں یہ کیا کرتا تھا کام؟ تو اس نے روٹین بتانا شروع کر دی کہ صبح کو فجر کے ٹائم اٹھتا تھا، منہ اندھیرے ہاتھ منہ دھوتا تھا، ٹھیک ہے. وہ اوپر ایک بک رکھی ہوئی ہے، کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ کھولتا تھا. کھول کے اس کے ایک صفحے پر اسے مجھے رکھتا تھا کہ اللہ یا اللہ مجھے میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، اب مجھے کوئی پڑھانے والا ہے، یہ تیرا کلام ہے، اس سطر میں جو تم نے کہا ہے وہ صحیح ہے، میرا اس پر ایمان. پھر دوسری سطر میں ہاتھ رکھ کر یہ کہتا، پھر تیسری کہتا، یوں ہر سطر میں ایسے کہتا جاتا، پھر صفحہ پلٹ دیتا، پھر ایسے کہتا، صفحہ پلٹتا جاتا، پھر اس کو چوک کر رکھ دیتا. تو یہ صرف قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں تھا، صرف قرآن سے محبت سطروں پر انگلی پھیر پھیر کر اللہ سے محبت کا اظہار کیا تھا. اس میں جو تم نے کہا وہ بھی سچ ہے، اس میں جو تم نے کہا وہ بھی سچ ہے. تو اس قرآن کی محبت نے اسے دیکھو کتنا بڑا موقع دیا کہ اس نے قبر میں جنت کے باغوں کی پھول آ گئے. تو بھائی اس قرآن پاک کے ساتھ جتنی جاری لگاؤ گے، دو چیزیں اللہ سے جھگڑا کر کے انسان کو جنت میں لے جائیں گی. اللہ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن دو چیزوں کو اللہ نے حق دیا ہے جھگڑنے کا، القرآن والصیام. قرآن اور روزہ، یہ دونوں. روزہ اپنے روزے دار کے لیے اللہ سے جھگڑے گا کہ اللہ نے اس کو جنت میں بھیجے، اس کو جنت میں بھیجے. اللہ کا اس کی سبحان. قرآن بھی اللہ سے جھگڑا کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ نہیں اللہ نے اس کو دیکھ رہا کیا اس نے میرے کو پڑھا ہے، اس نے بیٹھ بیٹھ گھنٹوں بیٹھ کر میری تلاوت کی ہے، اگر میرا میں آپ کا کلام ہوں سچا کلام تو اس کو معاف کرو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے جھگڑے کو قبول فرماتے ہیں اور اپنے پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے گناہ آپ سے روزانہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنے گناہ ہیں. کوئی تو دنیا کا ایک دوست بنا لے جو کہنا قیامت کرے کل قبر میں ہماری تنہائی کو دور کرے. فرشتے جب آئیں گے ہمیں جگہ کر دیا جائے گا، فرشتے آئیں گے عذاب کے، تو ایک انسان کھڑا ہو جائے گا، میت کو عذاب کے فرشتوں کے کرتے ہیں. بولے نہیں میں اس کے قریب نہیں آنے دوں گا. وہ فرشتے سرانے کی طرف سے آ جائیں گے، وہ سرانے کی طرف سے کھڑا ہو جائے گا، نہیں اس کے پاس میں نہیں آنے دوں گا. دائیں بائیں چکر کاٹنے لگے، یہاں تک کہ فرشتے تھک کر چلے جائیں گے واپس. عذاب کے فرشتے اس کے گناہوں کی وجہ سے جب چلے جائیں گے تو یہ کہے گا، کوئی بھی فرشتے کو کہے گا کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گا. اب یہ میت کہے گی جو مرا ہے، وہ کہے گا ایسے کہ یہ میرے دوست، تو کون سا دوست ہے میرا؟ عبد الحمید، قاسم، طاہر،
سے بچانے کے لیے، تو وہ کہے گا کہ میں تیرا دوست قرآن کیا ہوں، قرآن دنیا میں دعا ملا کر میری تلاوت کرتا تھا، آج تو مصیبت میں نے تجھے بچایا۔ تو یہ اس قرآن پاک سے دوستی لگاؤ، اس سے ہم جتنی دوستی لگائیں گے ہماری آخرت قبر اتنی آسان ہو جائے گی۔ 3 سورتیں تو اپنے اوپر لازم سمجھ لو۔ کتنی سورتیں؟ کتنی؟ 3۔ سورہ یاسین، سورہ الواقعہ، سورہ الملک، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین جس نے صبح میں پڑھ لی فجر میں، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیں گے۔ اللہ کا کام اپنے ذمہ لینے کے کام رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے میرے سارے کام ہو جائیں، کوئی بھی نہ رہے، تو سورہ یاسین پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ دوسرا، اگر چاہتے ہو کہ رزق روزی میں برکت ہو، گھر میں کبھی فاقہ تنگستی مفلسی نہ آئے، تو پھر سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرو۔ اور سے پڑھے ہیں یہ 27 کے بعد غالباً سورہ رحمان کے بعد ہے نا؟ سورہ رحمان کے بعد یہ آتی ہے، اذا وقع کے بعد ہے۔ اس سورت کو پڑھ لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہوگی مغرب کے بعد، اس گھر میں کبھی بھی بھوک، مفلسی اور فاقہ نہیں آئے گا۔ آگے سمجھ، ہم پتہ نہیں کیا روزگار کے لیے پیروں فقیروں کی منتیں مانتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، تالے باندھتے ہیں، کپڑے باندھ کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پتہ نہیں کیا کیا تعویذات، پھر کالا بکرا دیتے ہیں، پھر کالا مرغا دیتے ہیں، آگے سے بھی تعویذ اللہ تعالیٰ کی وہ بھی ہمیں پکا الو بناتا ہے، تم پر بڑی بندش ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تم پر بڑی بندش ہوئی ہے، اتنی لمبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کیا کرے گا؟ بکرا تم سے لے گا، رات کو اپنے دوستوں کی پارٹی کرے گا، کھا پی کر اگلے دن 4 مہینے لگا کر بولے گا بھائی یہ تو پہلا تاریخ ہے، ابھی 2 بکرے اور آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب بیچارہ یہ کیا کرے گا؟ یہ تو ہمارا سادہ پاکستانی ہے، یہ خوشی اسی میں راشن بدلے کی تھوڑی مانے گا۔ راشن بدلے کے پاس آئے گا نا کہ سائنی روزگار پر بندش ہے، تو راشن بدلی کہے گا کہ اس بندش کو کھولے گا، سرٹیفکیٹ کرے گا، 5 وقت کی نماز پر سورہ واقعہ کی تلاوت کر، سامنے ہاتھ کر کے باہر لے کے بولے گا راشن بدلی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہیں بولنے کر گیا، یہ کچھ بھی نہیں آتا، نہ کالا بکرا لیا، نہ کالا مرغا لیا، نہ زعفران لی، نہ مشک لیا، نہ کچھ لیا، ایسے ہی بتا دیا نماز میں۔ نماز تو پڑھتے کبھی کبھی پڑھتے، تو کھایا بھی کبھی کبھی کرو، روٹی بھی کبھی کبھی کھایا کرو، نماز کبھی کبھی پڑھتے، روٹی 3 کے بعد بھی کھانی ہے۔ تو بھائی رزق کی بندش کا میرے آقا نے وظیفہ بتا دیا۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت روزانہ ہوئی، صحابہ کرام اپنے گھر کی ساری فیملی کو بٹھا کر، بچیوں کو، بچوں کو، بڑوں کو بٹھا کر سورۃ الواقعہ کی تلاوت کراتے ہیں۔ ہم آج سے کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بھوک نہیں مریں گے کبھی، عیاشی نہ ہو نہ ہو لیکن بھوک نہیں مریں گے، پیٹ بھرے گا، میرے نبی کا فرمان ہے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ اور تیسری کون سی تھی؟ سورۃ الملک۔ کام بھی سارے ہو گئے اور پیٹ بھی بھر کر کھانا کھایا، ساری زندگی ہو گئے مر، اب مر گئے تو آگے کام ایسے رہیں گے۔ سامنے نظر آ رہے ہیں چھتر، اب چھتر نظر آ رہے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا کہ ساری زندگی سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کی عادت بنا لو۔ 30 آیت ہوگی، 30 آیت سورۃ الملک۔ فرمایا جس نے روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کی، میرے سچے نبی نے فرمایا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ قبر وہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے نا، جب
شریف فجر میں آپ لوگ پڑھو، ٹھیک ہے نا جی، سورہ واقعہ میں پڑھو، اور عشاء کے بعد جب سونے لگو کچھ وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صاحب یہ اتنا مشکل کام کریں گے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ مشکل نہیں ہے، کالے کپڑے سے آسان ہے، کالے کپڑے سے آسان ہے، زعفران سے آسان ہے، مشک سے آسان ہے، لیکن کیا کریں، میری قوم نے ان باتوں کا پیٹ بھرنا ہے، اس لیے کسی سیدھے آدمی کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن پاک کے ساتھ جاری لگاؤ، نماز کا اہتمام کرو۔ دنیا میں کوئی جادوگر ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کی روزی کو بند کر سکے۔ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں کوئی چلنے والا، اڑنے والا، بھیگنے والا ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہو۔ اللہ نے اپنے ذمہ رزق، اور کل کا ٹٹو جادوگر وہ رزق بند کرے مطلب وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گیا، مطلب وہ اللہ سے زیادہ طاقتور، اللہ کہتا ہے کہ میں رزق دوں گا ہر ایک کو، جادوگر کہتا ہے میں بندش کر دوں گا، اس کی اپنی بندش ہوئی ہے، پیٹ کی کمزور ہو گئی ہے، اسے ملا دیا، روٹی کی بندش، رزق کی بندش نہیں ہے، وہ بابا جی کو اپنی قبض ہے، اس کو کوئی گور میں نے جمع گھوٹا ڈال کر اس کو حضرت نظرانہ دو تاکہ اس کا پیٹ ہی صاف ہو گیا ہے، رزق بند ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ 5 وقت کا نماز کا پابند ہو، جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، جس بندے کے گھر میں سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رزق اور روزی بند نہیں کر سکتی۔ یہ اپنے پلے باندھ دو، یہ کہنا چھوڑ دو کہ بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، ایسے اگر 40 گھنٹوں والوں کا ہاتھ میں ہو تو پھر تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ کرنے والی ذات اللہ ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی کے تابع کر دیں، ہماری ساری مرضیاں وہ خود پوری کرے گا۔ آگے سے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آله وصحبه اللهم احسن عاقبتنا واجرنا من خزي الدنيا والآخرة اللهم انصر عصاك والإسلام اللهم انصر عصاك والإسلام اللهم انصر محمد اللهم انصر أهل المسجد اللهم انصر أهل الصلاة اللهم انصر أهل الصلاة اللهم ارحم أهل المسجد اللهم رب علينا يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله